اپنی خاموشی میں اللہ کے آگے توڑوں گی، اپنی تکلیفوں کا ذکر بس اللہ سے کروں گی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نادان ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ دعائیں تو تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ اللہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، بس قبول صحیح وقت آنے پر کرتا ہے۔ اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیرے کن کی امید مجھے تھکنے ہی نہیں دیتی۔ تکلیف میں جو شخص صبر کر سکتا ہے نا، وہ دنیا والوں کا سامنا بھی ہنس کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیتی ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں نا، وہ کبھی حالاتوں سے گھبرایا نہیں کرتے اور نہ ہی تنگ ہوا کرتے ہیں۔ اذان کو غور سے سننے والے کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ درد تو تب ہی ختم ہو جاتا ہے جب کانوں میں گونجتی ہے آواز اذانوں کی۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ یہ آنکھیں بہت بھیگی ہیں لوگوں کے لیے، یا رب ان آنکھوں کو اپنی یاد میں رونا سکھا دے۔ وہ جو رات کو دن میں، اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تم سے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہاری 1000 غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ جو رب تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو رب تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر بس اپنے اللہ سے کیا کرو۔ میرے درد میں بلا کون میرا ہمدرد بنتا ہے؟ جب میری روح درد میں ہوتی ہے تو میرا اللہ ہی میرا ہمدرد بنتا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ان تکلیفوں کا شکر ادا کروں جن تکلیفوں نے اپنوں کی پہچان بھی کروائی اور اللہ کے قریب بھی کر دیا۔ اے خدا بہت بے رحم ہیں تیرے بندے، ہم درد تو بنتے نہیں مگر درد بہت دیتے ہیں۔ لوگوں کے قریب ہو کر خود کو درد میں پاتے ہو تو آپ اللہ سے دل کیوں نہیں لگاتے ہو؟ وہ اللہ جس نے آپ کا دل بنایا، جس نے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا، آپ اسی سے دل نہیں لگاتے، تبھی تو درد میں رہتے ہیں۔ اس لیے دل اسی سے لگاؤ جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اب تو وہ بھی نمازوں کے پابند ہو گئے ہیں جو پہلے نماز قضا کر دیا کرتے تھے۔ بہت لوگوں نے چاہا تھا مجھے نیچے گرانا، مگر شکر ہے اللہ کی ذات کا جس نے سنبھالے رکھا مجھے۔ تھک گئی ہوں پر ابھی ہاری نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں بے سہارا نہیں ہوں۔ اللہ کے در پر مانگنے سے تو سب مل جاتا ہے، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر در بدر کیوں پھرتے ہو؟ محبت تو انسان کو اللہ تک لے جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ محبت حرام ہوتی ہے؟ جھولی اللہ کے آگے پھیلایا کرو، لوگوں کے آگے نہیں، کیونکہ جھولی اللہ بھرتا ہے،
لوگ بس وسیلہ بنتے ہیں۔ گرا لے جتنا بھی میں پھر اٹھ جاؤں گی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ہار تھوڑی مان جاؤں گی۔ اللہ اس شخص کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جو دوسروں کو گرا کر کامیابی پانا چاہتے ہیں۔ اندھیرے میں اجالا بن جاتی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ میرا سہارا بن جاتی ہے۔ مجھے دنیا میں رسوا کر کے خوش تو ہو جاؤ گے، مگر یہ بتاؤ کیا تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جس دن تمہیں بھی محبت اللہ سے ہو جائے گی، تب تم بھی تسبیح پڑھو گے اللہ اللہ کی۔ بات جب بھی آتی ہے سکون کا مطلب بتانے کی، میں ہر بار کہتی ہوں سکون بس تہجد میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے تو تم خود بھی تو زمین والوں پر رحم کیا کرو۔ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اس نے میرے لیے وقت نکالا ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہے، اس نے اپنی امید مجھ سے باندھ لی ہے۔ یہی چیزیں آپ کو یقین کی ڈور سے باندھتے چلے جاتی ہیں اور آپ اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ ڈور پھر کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ پہ یقین کی نشانی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کی ہر رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، اس کے فیصلے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہارے آنسوؤں کی سرگوشی نہیں سنی، جو تم نے بے حد تکلیف کی وجہ سے خاموش سجدے میں گرا دیے تھے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری ان بے بس نگاہوں کی فریاد نہیں سنی، جس میں تم نے اس کو کسی کی شکایت لگائی تھی؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ نے انصاف کیے بغیر ہی تمہیں آنسو اور تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کو تمہاری ان راتوں کی گنتی نہیں یاد جب صرف تم تھے اور اللہ تھا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھول گیا ہے؟ وہ اس وقت صرف خاموش ہے تمہارا صبر دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے آزمائش پر تم پورا اترنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو۔ وہ بھولا کچھ بھی نہیں، اس کو ابھی بھی یاد ہے تمہارا صبر اور لوگوں کی زیادتی۔ بس وہ بہتر وقت پر کرے گا وہ جو بھی کرے گا۔ تمہیں ابھی لگ رہا ہوگا کہ شاید اللہ بھی انصاف نہیں کر رہا یا اسے یاد نہیں تمہارے ساتھ انصاف کرنا، لیکن میرے یقین کرو اللہ بھولا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے رویے پر رونا چھوڑ دو، بس سیکھ لو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کے آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں، ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔